اس دفعہ سال کا پہلا درس قرآن ہے۔ ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سال کا پہلا درس قرآن ہے۔ دعا گو ہوں 1437 ہجری کا جو سال شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے۔ ہر قوم اپنے انداز سے سال شروع کرتی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں، ان کے ہاں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو رات 12 بجے 31 دسمبر وہ شراب کی بوتلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی 12 سے سوئی آگے بڑھتی ہے، سال بدلتا ہے، عیسوی سال، تو وہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس طرح نیا سال شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم سال کے آغاز میں ہی شہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم شہداء کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حق کا ساتھ دینے میں انتہائی بلند مقام یہ ہے، آخری سٹیج یہ ہے کہ بندہ اپنی جان دے دے، حق کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو ہم سال کے شروع میں ہی ان شہداء کا ذکر کر کے اپنے جذبوں کو بیدار کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، تجدید بیعت وفا کرتے ہیں کہ پورا سال ہم بھی ان اہل حق کی طرح حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہم سال کے شروع میں ان شہداء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ایک تو ان کے ذکر کی برکات حاصل ہوتی ہیں، ایک ہمیں ان سے عقیدت و محبت ہے، اور ایک مقصد یہ ہے انسانیت کی بہترین خدمت یہ ہے کہ انسان کے اخلاق سنوارے جائیں، اس کے اندر فکر آخرت پیدا کی جائے، موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے انسان کو تیار کیا جائے، انسان کی روح کی جو تشنگی ہے، روح کی جو پیاس ہے، اسے مٹایا جائے، اس کی سیرابی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ انسانیت کی بہترین خدمت ہے۔ اب انسان کے باطن کو سنوارنے کے لیے، اندر کو سنوارنے کے لیے، اخلاق سنوارنے کے لیے، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے واعظ و نصیحت کیا جائے، درس و تدریس، کتابیں لکھی جائیں، قانون نافذ کیا جائے، مجرموں کو سزا دے کے بھی معاشرے میں اخلاق کی تعلیمات جو ہیں، اعلیٰ اخلاق، وہ پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں جن کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے، تاکہ ان کے اعلیٰ اخلاق سن کر لوگوں کے دلوں میں وہ اخلاق اپنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس نیت سے بھی ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور سے اخلاق سیکھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور مؤطا شریف میں حدیث مبارک ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں دنیا کو اخلاق سکھانے آیا ہوں، اچھے اخلاق سکھانے آیا ہوں۔ تو کس نے براہ راست حضور سے اخلاق سیکھے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کے اعلیٰ اخلاق بیان کریں گے، تو سننے والوں کے دلوں میں ان اخلاق کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے بھی ہم اپنے سال کا آغاز شہداء کے ذکر سے کرتے ہیں۔ بار دیگر
دعا گو ہوں کہ 1437 ہجری کا جو سال شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے برکتوں والا سال بنائے، عظمت اسلام اور شوکت اسلام والا سال بنائے۔ اللہ اس سال کو عالم اسلام کے عروج کا سال بنا دے، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ چونکہ محرم شریف میں درس قرآن انعقاد پذیر ہے، تو میزبان دوستوں نے یہی موضوع جو کہ ہماری محبتوں کا بھی تقاضا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ، اسی کو منتخب کیا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیے مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی شہداء کی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ زندہ رہنے میں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں لوگ برابر نہیں، جینے میں، سٹیٹس آف لائف میں، معیار حیات میں لوگ برابر نہیں۔ کوئی سائیکل پہ سفر کر رہا ہے، کوئی 70-80 لاکھ کی پجاروں میں سفر کر رہا ہے، کوئی مٹی کے کچے مکانات میں رہتا ہے، کوئی سنگ مرمر کے محلات میں رہتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے لوگ برابر، اسی طرح مرنے کے اعتبار سے بھی لوگ برابر نہیں۔ کچھ لوگ جس زمین پہ مرتے ہیں وہ زمین اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہی ہے کہ ایک بدکار شخص، ایک کافر شخص، اس پر موت کا وقت آیا ہے، زمین عذاب الہی سے پناہ مانگتی ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ روح جسم سے نکلتی ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ۔ فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح پرواز کر رہی تھی، 70,000 فرشتے استقبال کے لیے حاضر ہوئے، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فتحت لہ ابواب السماء۔ اشیات علامات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ عرش کے جھومنے سے مراد ہے عرش کا خوش ہو جانا۔ عرش خوش ہو رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ زندہ رہنے کی، دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزارنے کی جانچ تو ہر کوئی سیکھتا ہے، مرنے کی جانچ کوئی سیکھتا۔ ایک آدمی چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے گھر آیا، پولیس والے آ گئے، چور کو پکڑا، چوری شدہ مال برآمد ہوا، پولیس اس چور کو پکڑ کے تھانے لے جا رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا دوست گھر پہنچا، سرکاری افسر آ گئے، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آج شام کا کھانا وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے کھانا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے شام کا کھانا کھانا ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلیں ہمارے ساتھ۔ وزیر اعظم کا دوست ان سرکاری افسروں کی گاڑی میں بیٹھا چل پڑا۔ اب مجھے بتائیں، چور کو بھی سرکاری ملازم ہی پکڑ کے لے کے گئے ہیں، وزیر اعظم کے دوست کو بھی سرکاری ملازم لے کے گئے ہیں، پر دونوں کا جانا برابر ہے۔ ایک ذلت کے ساتھ جا رہا ہے، دوسرا عزت کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک جا رہا ہے تو اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، جرموں کی سزا بھگتنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے تو بادشاہ کے دسترخوان پہ نعمتیں استعمال کرنے کے لیے۔ دونوں کا جانا برابر۔ کافر و مشرک کو موت آتی ہے، فاسق و فاجر کو موت آتی ہے تو وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھتے ہیں، عذاب والے فرشتے انہیں لینے کے لیے آتے ہیں۔
والنازعات غرقا والناشطات نشطا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سختی سے کھینچ کے روح نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اللہ نے قسم اٹھائی ان فرشتوں کی جو بڑے آرام سے ادب سے روح جسم سے نکال رہے ہیں. واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا. واہ واہ موت محباں والی. یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو قومی پرچم میں لپیٹ کے لاش کو دفنایا جاتا ہے. کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو فوج لاش کو سلوٹ کرتی ہے. کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو آرمی کے فوج کے بڑے بڑے افسر اس مرنے والے کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں. جو تیرے لیے جان دے تو کیا عطا کرتا ہے؟ جواب آتا ہے جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میں تو لوگوں کی زبانوں پہ پہرا لگا دیتا ہوں، خبردار اسے مردہ نہ کہنا جو میرے راستے میں جان دے رہا ہے. اس آیت میں ایک علت ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک سبب ہے، ایک اس پر نتیجہ ہے. سبب ہے فی سبیل اللہ، نتیجہ ہے بل احیاء. ہر مقتول شہید نہیں. جہاں یہ علت پائی جائے گی نا فی سبیل اللہ، وہاں مقتول شہید ہو جائے گا. ایک آدمی بینک لوٹنے گیا ہے، گارڈ نے فائر کھول دیا، ڈاکو قتل ہو گیا ہے، کیا یہ شہید ہے؟ مقتول تو ہے پر شہید نہیں، چونکہ فی سبیل اللہ کی علت نہیں پائی جاتی. اب سوال یہ ہے سبیل کیا ہے؟ ترجمہ سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو مَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے کوئی ایسی سڑک آپ نے دیکھی ہے جس کو سبیل اللہ کہہ سکیں؟ اس پر بندہ چل رہا ہو، موت آ جائے تو کہیں کہ یہ شہید ہے؟ کوئی ایسی سڑک، کوئی ایسا راستہ جو سر کی آنکھوں سے دکھائی دے، مادی ہو، ایسا تو کوئی نہیں. پھر سبیل سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی نے سبیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے سبیل سے مراد ہے قرآن اور صاحب قرآن. حضور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، راستہ ہیں. قرآن اور صاحب قرآن لوگوں کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہے سبیل. اب جو سبیل اللہ جان دے اللہ کے راستے میں، جو قرآن کے لیے جان دے، جو صاحب قرآن کے لیے جان دے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ابدی حیات پا جاتا ہے. حضور سبیل ہیں. جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ ہے، تو خود حضور. جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ، تو خود حضور زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کا صرف قتل ہونا فی سبیل اللہ ہے، ضروری نہیں اس نے ساری زندگی بھی فی سبیل اللہ گزاری ہو، گناہگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قتل ہونا، جان دینا اللہ کے لیے ہے. میرے آقا کا تو 63 سالہ ظاہری حیات کا ایک ایک لمحہ بھی فی سبیل اللہ ہے. آیت قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جو علت شہید کی حیات والی آیت میں پائی جاتی ہے وہ علت حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اعلیٰ درجے کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے حضور شہیدوں سے افضل زندگی رکھتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے شہادت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی. آپ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. نبوت اور صداقت کے بعد سب سے اونچا مقام شہادت کا مقام ہے. دعا کریں
اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جانا تو ویسے بھی ایک دن دنیا سے ہے، دعا کریں جب وہ وقت آئے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جس دل میں شہادت کی آرزو نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور اگر کسی دل میں شہادت کی آرزو ہے، شہید نہ بھی ہو، اپنے گھر بستر پر بیماری سے جان دے، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اعزازی شہادت عطا فرما دیتے، کیونکہ مومن نیکی کرنے کی نیت کرے اللہ ایک دفعہ نیکی کرنے کا ثواب تو اسی وقت عطا فرما دیتا۔ جس دل میں شہادت کی حسرت ہو، آرزو ہو، دعا ہو کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا کر، شہید نہ بھی ہو، بستر پہ جان دے، پھر بھی قیامت کے دن وہ شہیدوں میں ہی کھڑا ہوگا۔ آئیں آج دل سے دعا کریں، شاید آخری وقت یہ درس قرآن کی محفل ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے، ایک شاندار رخصتی کا بہانہ بن جائے۔ یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ ہماری تاریخ شہیدوں کی عظمت، ان کی استقامت سے بھری ہوئی ہے، لیکن پوری تاریخ میں ایک شہید ایسے ہیں جو مصلی نبوی پر شہید ہوئے ہیں، شہید محراب نبوی۔ پوری تاریخ میں ایک شہید ہیں جو مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ پر وار کیا گیا ہے، وہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ جب آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، ابو لولو فیروز نامی مجوسی آتش پرست تھا، اس نے آپ کے پیٹ میں خنجر کے وار کیے ہیں، تو آپ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف وہ جماعت کرائیں۔ کچھ صحابہ نے قاتل کو پکڑا ہے، کچھ آپ کی طرف دوڑے ہیں کہ آپ کو اٹھائیں، زخموں پہ مرہم پٹی کریں، تو آپ نے فرمایا میری فکر نہ کرو، اپنی نماز کی فکر کرو۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ زخموں پہ ہاتھ رکھ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، مسلمانوں کا خلیفہ زخموں پہ ہاتھ رکھ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، عبد الرحمن بن عوف فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ جب ہمارے حکمرانوں کو اپنی جان سے بڑھ کر مسلمانوں کے اعمال حسنہ، ان کے آخرت کی فکر تھی، تو ہمارے حکمران جدھر منہ کرتے ہیں اللہ فتح عطا فرماتا ہے، جدھر رخ کرتے ہیں اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، کیونکہ فاروق اعظم عطائے خدا ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، حضور نے مانگ کر لیا ہے، اور حضور دیکھ رہے تھے عمر ہی نہیں میرے دین کی خدمت کرے گا، بلکہ قیامت تک عمر کی اولاد بھی میرے دین کی خدمت کرتی رہے گی۔ تاجدار پاک پتن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون۔ حضرت بابا فرید فاروقی النسب ہیں، اور سرہند شریف کے تاجدار سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ کی رگوں میں بھی فاروقی خون ہے۔ میرے آقا کریم نے جب دعا فرمائی نا یا اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعے، تو گویا حضور دیکھ رہے ہیں عمر خود بھی اسلام کی خدمت کرے گا، عمر کی اولاد بھی اسلام کی خدمت کرتی رہے گی۔ اس ماہ مبارک میں دوسری شہادت، شہرا آفاق شہادت، 10 محرم الحرام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ اور ادھر میدان کربلا میں غموں کے پہاڑ ٹوٹے، دکھوں کی آندیاں چلیں،
لیکن قافلہ اہل بیت کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ دل کا رخ اللہ کی طرف ہی رہا ہے۔ عام طور پہ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، دل کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ بعض مفسرین نے کہا پھلوں سے مراد باغوں کے پھل ہیں، بعض نے کہا محنت کا پھل ہے، محنت کرو گے پھل نہیں ملے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی۔ فرمایا ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب صبر کس چیز کا نام ہے کہ جب آزمائش سے بندہ گزر رہا ہے اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہی رہے۔ جب مالوں کی کمی ہوئی، جانوں کی کمی ہوئی، محنت کی پھل نہیں مل رہا، تو بندے کا دل اس وقت بدل نہ جائے۔ میں نے اتنا عرصہ دعائیں مانگی، وظیفے کیے، مجھے حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ بندہ ہر حال میں بندگی پیش کرے۔ دکھ سے پہلے جو معمولات تھے، دکھ کی گھڑی میں بھی وہی معمولات رہیں تو بندہ صبر کر رہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں صبر کا معنی ہے بندہ روئے نہ، رونا صبر کے منافی نہیں ہے، رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہاں جزا فضا کرنا، چہرہ پیٹنا، بال کھولنا، بین کرنا، یہ ضرور صبر کے منافی ہے، لیکن رونا صبر کے منافی نہیں۔ دل کو دکھ پہنچے، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے بندہ صابر نہیں ہے، دیکھو رو رہے، نہیں۔ حضرت ابراہیم حضور کے لخت جگر گود میں ہے، وصال ہو چکا ہے، اور میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ القلب یحزن والعین تدمع، دل میں دکھ ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا دل میں دکھ، آنکھوں سے آنسو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رحمت ہے۔ ہاں دکھ کی گھڑی میں بندہ ہاتھ سے کچھ کرے، یعنی چہرہ پیٹے، یا زبان سے بین کرے، نوحے پڑے، یہ شیطان کی طرف سے۔ تو میں آپ کے سامنے صبر کے معانی میں سے ایک معنی عرض کر رہا تھا، رونا صبر کے منافی نہیں، صبر یہ ہے دکھ سے پہلے جو معمولات تھے، دکھ کی گھڑی میں بھی وہ معمولات رہے۔ حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب کو مدینے سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے دمشق تک، دمشق سے واپس مدینہ المنورہ تک، سارے سفر میں دیکھا ہے کسی ایک رات بھی میری پھوپھی کی تہجد نہیں قضا ہوئی۔ دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں پر دل کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ ہر حال میں بندہ بندگی پیش کرے، کسی حال میں بھی وہ اپنے دل کا رخ اللہ سے پھیر نہ لے، اللہ کو فراموش نہ کر دے، اللہ کو بھول نہ جائے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑے نہ، خوشی ہو غم ہو ہر حال میں حدود اللہ کے اندر رہے، یہ صبر ہے۔ صبر صرف دکھوں میں نہیں ہوتا، بعض اوقات خوشی میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کر رہا ہے، وہ جو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ بھی صبر ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اکثر میں نے آپ کو سنایا ہے کہ جس طرح سر کا تعلق جسم سے ہے، اسی طرح صبر کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ سر کاٹ دیں جسم بیکار ہے، صبر نکال دیں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے صبر عطا فرمائے، طبیعتوں میں ٹھہراؤ عطا فرمائے، تحمل عطا فرمائے۔ ایک حدیث آپ اگر گھر جا کے سنائیں
یا لکھ کے گھروں میں لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں درس قرآن کا فیض گھروں تک پہنچ جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس خاندان پہ اللہ کرم کرنا چاہتا ہے اس کے افراد کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات طبیعت کی جلد بازی گھروں کو اجاڑ دیتی۔ حضور نے فرمایا اللہ جس خاندان سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس خاندان پہ کرم کرنا چاہتا ہے اس خاندان کے افراد کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے، تحمل پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، شہزادہ گلگوں کوا، جگر گوشہ حضرت زہرا، شہزادہ کونین، چراغ حرمین، سلطان عشق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی طبیعت میں کمال درجے کا تحمل ہے۔ واقعہ کربلا پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ چاروں طرف سے دکھوں نے گھیر لیا ہے، لیکن امام کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھاتے ہیں۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہیں آئی تھی، اس خط کے ذریعے خبر آئی، اور ساتھ مطالبہ کیا کہ نواسہ رسول امام حسین سے میری بیعت لو، نواسہ صدیق اکبر عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لو۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نواسہ رسول سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، نواسہ صدیق اکبر سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نواسہ رسول نے بھی بیعت نہیں کی، نواسہ صدیق اکبر عبداللہ بن زبیر انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ امام مدینے سے ہجرت کر گئے ہیں مکہ شریف، عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ سے ہجرت کر آئے ہیں مکہ شریف، امام بھی شہید ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس خط میں نواسہ رسول سے بیعت کا مطالبہ ہے تو نواسہ صدیق اکبر سے بھی بیعت کا مطالبہ ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیعت کا مطالبہ تھا۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا، خط پڑھ کے سنایا، بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اسلامی حکمران بننے کے لیے عادل ہونا شرط ہے، لا ینال عہد الظالمین، ظالم شخص پیشوا نہیں بن سکتا۔ جو میرٹ ہے مسلمان حکمران کے لیے، اس میں سے اس میرٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ حکمران متقی ہو، عدل کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو۔ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ اور مسلمان حکمران نے تو دوسروں کی آخرت سنوارنے والے کام کرنے ہیں، اس لیے جو عادل نہیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو گورنر مدینہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے قرآن کی آیتیں نہ سناؤ، میری پرورش اس گود میں ہوئی ہے جہاں قرآن اترتا رہا ہے، میں جانتا ہوں منشاء قرآن کیا ہے، میں جانتا ہوں اس آیت سے مراد کیا ہے، حکم کیا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس حکمران کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خود ہی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس حکمران کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ منکم جو ایمان والوں میں سے ہو، اس کی اطاعت کی جائے گی۔